أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ذات ہے جس نے خوبصورت کتاب، اچھی بات، جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں انہیں نازل فرمایا ہے، جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. اس سے ان لوگوں کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، کپ کپا جاتے ہیں، جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے چمڑے بھی اور ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی جانب. یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے وہ ہدایت دینا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، قیامت کے قریب زندگی بڑی تیز ہو جائے گی، اور آج ہمیں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ واقعتاً بڑی تیز دکھائی دیتی ہے. سال مہینوں کی طرح گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مہینے دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی کل کی بات تھی، رمضان کی آمد تھی کہ رمضان آ رہا ہے، اور آج 2 عشرے رمضان کے مکمل ہو چکے ہیں، اور آخری عشرہ جو ہے وہ باقی ہے. اتنی تیزی سے رمضان گزر جائے گا اس کا احساس بھی نہ تھا. لیکن خوش نصیب وہی ہیں جو وقت تیز ہو یا آہستہ ہو، جو بھی وقت ان کو ملتا ہے اسے غنیمت جانتے ہیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیتے ہیں. یقیناً بہت سارے لوگوں نے 20 رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، راتوں کا قیام بھی کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی ہے، ذکر اذکار بھی کیے اور دعائیں بھی مانگی ہیں. اللہ سے دعا ہے جس نے جو عبادت کی ہے اللہ کریم اپنے دربار میں اسے مقبول و منظور فرما لے، اور جو کمی رہ گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے. اور آئندہ 10 دن جو باقی ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بھرپور برکتیں اور رحمتیں اور فضل اور انعام لوٹنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے. لیکن بہت سے بد نصیب ہیں جن کے یہ 20 رمضان گزر گئے اور وہ کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھا سکے. ان کے لیے اب بھی مہلت موجود ہے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے. رمضان کے ابھی بھی 10 دن اور 10 راتیں یا کم از کم 9 راتیں جو ہے وہ باقی ہیں. انسان ان دنوں سے اور راتوں سے خوب فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کے لیے ابھی بھی فرشتہ منادی کر رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کے طلب کرنے والے آ جاؤ، یہ موسم بہار لگا ہوا ہے، اللہ کے ہاں سے خیر کو حاصل کر لو. اور اے برائی کے طلب کرنے والے اب تو رک جاؤ، اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا. چند دن جو ہے وہ، چند گھڑیاں جو ہے وہ باقی رہ گئی ہیں. ان اوقات کو اپنے رب کے ہاں قیمتی بنا لو اور اپنی زندگی کو کامیابی اور کامرانی کے سفر پہ رواں دواں کر دو. تو لہٰذا میرے لیے اور آپ کے لیے آج کے خطبہ جمعہ میں یہ بنیادی نصیحت ہے کہ جو تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے اس کو غنیمت جانیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اس دن کے لیے جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اور ہماری زندگی تھوڑی سی اس کے سامنے کوئی ویلیو اور کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. تو لہٰذا اس دن کے لیے کچھ تھوڑی سی تیاری کر لیں
اور ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب جو ہے وہ عبادت کریں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں 3 باتیں جو ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آخری عشرہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید بھی نازل کیا، اور اسی آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس کی عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی 83 سال اور 4 مہینے تقریباً انسان مسلسل دن اور رات عبادت کرتا رہے تو جتنا اجر اس آدمی کو ملتا ہے ان سے کہیں زیادہ اجر جو ہے اس بندے کو مل جاتا ہے جو اس رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی طاق راتوں میں جو لیلۃ القدر ہے اگر اس کی عبادت کر لیتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑی قیمتی رات ہے، اس رات کو ضائع نہیں جانے دینا چاہیے۔ وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے تو تڑپ رہتی ہے، اور اس کا تو شوق اور جذبہ اور ولولہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ وہ کیسے اس رات کا انتظار کرتا ہے اور اس کو تلاش کرتا ہے اور اس کی جو ہے وہ خاص طور پہ عبادت کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت سنہری موقع ہے نیکیاں کمانے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنا اجر و ثواب بڑھانے کا، اور جنت میں اپنے منازل اور مقامات جو ہے وہ بلند کرنے کا۔ انسان جس قدر زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتا ہے وہ ان راتوں کی عبادت کرے، کہ ساری رات اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ کچھ لوگوں نے یوں کہا ہے کہ اس رات میں ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں عبادت کی جائے تو لیلۃ القدر کا ثواب ملتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ مفہوم بالکل غلط ہے۔ اس رات میں گھڑی نہیں ہوتی، یہ پوری رات لیلۃ القدر ہے۔ پوری رات کی جو عبادت کرتا ہے اس کو جو ہے وہ لیلۃ القدر کا ثواب ملتا ہے، اور اس کی عبادت جو ہے وہ 83 سال اور 4 مہینے سے عبادت بڑھ جاتی۔ لہٰذا اگر کوئی رات کا تھوڑا حصہ عبادت کرے گا تو اس کو تھوڑے حصے کا ثواب ملے گا، اگر کوئی نصف کا کرے گا تو اس کو نصف کا ثواب ملے گا، اگر کوئی پوری رات کا عبادت کرے گا تو اس کے لیے ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس کو جو ہے وہ ساری رات عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینے کی عبادت سے جو ہے وہ زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ اور اہل علم کا یہ اتفاق ہے، سال بھر کی تمام راتوں میں سے لیلۃ القدر جو ہے وہ افضل رات ہے علی الاطلاق۔ پورے سال میں کوئی ایسی رات نہیں ہے جو اس رات کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے والی ہو، سب سے افضل رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے تو اس کو آخری عشرے کی طاق راتیں جو ہیں وہ تمام سال کی راتوں سے افضل ہے، بلکہ آخری 10 راتیں جو ہے وہ علی الاطلاق سال بھر کی راتوں سے جو ہے وہ افضل ہے۔ اس لیے ان راتوں میں خاص طور پہ انسان کو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ معلوم نہیں زندگی پھر دوبارہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ رات گزر گئی تو انسان جو ہے وہ ناکام رہے گا۔ جیسے سیزن کے موقع پر کاروبار میں انسان کا مال نہ بکے تو ساری زندگی انسان افسوس کرتا ہے کہ مجھے اس سیزن میں جو ہے وہ کاروبار میں خسارہ ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو مومن کا تو اصل کاروبار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی رضامندی ہے، اس سے اجر و ثواب کا حصول ہے۔ تو لہٰذا ان راتوں میں جو ہے وہ انسان خاص طور پہ جو ہے وہ عبادت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ شروع ہو جاتا، کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، لیکن اس آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے، پہلے آپ نے کبھی اتنی محنت نہ کی ہوتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اس کی عبادت جو ہے وہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات سے ہی کیا کرتے، شد مئزرہ، اپنے بازو کمر کس لیتے، اپنا لنگوٹ کس لیتے اور تیار ہو جاتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، تم بھی اٹھو اور رات کو عبادت کرو، واحیا لیلہ، اور ساری رات عبادت کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں،
وہ اس قدر جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں اور اس قدر ذوق سے اور شوق سے عبادت میں منہمک ہو جاتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کیوں نہیں ضرورت ہے کہ ان راتوں میں جو ہے وہ عبادت کریں؟ ہم جو ہے وہ سوئے رہیں، گپیں لگاتے رہیں، مارکیٹوں میں گھومتے رہیں، شاپنگ کرتے رہیں، اور جو ہے وہ کوئی اور ادھر کو ٹائم ضائع کرتا رہے، کوئی ادھر کو ٹائم ضائع کرتے رہے، یقیناً اس سے بڑی بدقسمتی اور نحوست اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان بھی ہے، اللہ پہ بھی یقین رکھتا ہے، آخرت پہ بھی یقین رکھتا ہے، نیکیاں بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور رمضان کی آخری راتیں جو ہے وہ سو کر گزار دیتا ہے، گپوں میں گزار دیتا ہے، فارغ ٹائم پہ بیٹھ کے گزار دیتا ہے، فضول کاموں میں گزار دیتا ہے، تو ایسے آدمی سے بڑا بدقسمت اور منحوس آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان راتوں میں، تمام راتوں میں جاگنا چاہیے، طاق راتوں میں بھی اور جفت راتوں میں بھی۔ معلوم نہیں لیلۃ القدر جو ہے وہ کس رات میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں جو ہے وہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ بعض روایت میں آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، بعض روایت میں آخری طاق راتوں میں جو ہے وہ تلاش کرو۔ تو طاق راتیں بھی اور دوسری راتوں بھی ساری کی ساری جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ 22ویں رات سو جاؤ اور 23ویں رات عبادت کرو، 24ویں رات سو جاؤ، نہیں، ساری راتوں میں عبادت کرو۔ معلوم نہیں کس رات میں وہ لیلۃ القدر ہے، چاند آگے پیچھے جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کسی بھی اعتبار سے انسان کو یہ پوری راتیں جو ہے وہ چھوڑنی نہیں چاہیے اور تمام راتوں میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خوب عبادت کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ لیلۃ القدر بڑی عظیم رات ہے، انسان ساری زندگی عبادت کرتے اس رات کا اجر و ثواب کبھی حاصل نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ غنیمت ہے۔ شوق سے مغرب کے وقت سے رات شروع ہو جاتی ہے اور فجر کے وقت تک جو ہے یہ رات رہتی ہے، تو مغرب کے وقت سے لے کر رات کا کوئی لمحہ کوشش کرے کہ وہ ضائع نہ جائے اور اس میں عبادت کرے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، نفل پڑھے اور ذکر و اذکار کرے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے اور دعا مانگے۔ جتنا ہو سکتا ہے انسان عبادت کرے اور ذرہ برابر بھی اپنا ٹائم جو ہے وہ فضول ضائع کرنے کی کوشش جو ہے وہ نہ کرے، پھر جو ہے وہ انسان اللہ کا مقرب بن سکتا ہے اور اللہ کا نزدیکی بن سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر کے اس کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے حصول کے لیے ہمیں اعتکاف کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت میں بہت ساری روایات ذکر کی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے تقریباً ساری کی ساری روایات صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ جو صحیح روایت ہے اس کی اہمیت کو واضح کرنے والی ہے، وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد رمضان میں مسلسل اعتکاف کرتے رہے، حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ دنیا سے منتقل ہو گئے، فوت ہو گئے اور اللہ کے پاس چلے گئے، اور آپ نے کسی سال اعتکاف ترک نہیں کیا۔ اس قدر یہ مہم عبادت ہے کہ آپ نے کسی سال بھی ترک نہیں کیا۔ ایک سال آپ کی مختلف بیویوں نے دیکھا دیکھی خیمے لگا لیے، آپ نے خیمے اکھڑوا دی، اور اس سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا، اور پھر اس کی قضائی رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں دی۔ یعنی نفلی عبادت جو ہے اس کی قضائی دینا مستحب ہے، اگر دے سکتا ہے کوئی دے دے، نہ دینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اعتکاف فرضی عبادت نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، لہٰذا اس کی قضائی بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے یا رہ جائے وہ بعد میں دے سکتا ہے، آپ نے شوال کے مہینے میں کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر مہم ہے، آپ نے کسی سال اس اعتکاف کو ترک نہیں کیا، تو لہٰذا اعتکاف جو ہے وہ انسان کو کرنا چاہیے، یہ مسنون ہے، مستحب ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے آخری عشرے کی عبادت ہو جائے، آخری عشرے میں انسان جو ہے وہ عبادت کر لے، اور بالخصوص طاق راتوں کی عبادت کر لے، اور بالخصوص اسے لیلۃ القدر جو ہے وہ مل جائے۔ اسی مقصد کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ گھر میں انسان بسا اوقات عبادت نہیں کر پاتا، گھر میں انسان مشغول ہو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے، گویا کہ وقت ضائع ہو جاتا ہے، لیکن مسجد میں اعتکاف کرنے کی وجہ سے انسان اس کی عبادت سکون سے جو ہے وہ کر پاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی کا قیمتی وقت نکال کر اللہ کے لیے مخصوص کر دیتے، یا اللہ فلاں نے دن لگائے کاروبار کے لیے، فلاں نے دن لگائے کھیل کود کے لیے، فلاں نے دن لگائے اپنے مکان بنانے کے لیے، لیکن میں نے یہ دن لگائے ہیں تیری عبادت کرنے کے لیے۔ یقیناً وہ خوش نصیب انسان ہے جو اعتکاف جو ہے وہ بیٹھتا ہے۔ لیکن
اسے اعتکاف کے آداب کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، اعتکاف کے آداب کا خیال رکھے پھر جا کر اعتکاف ہو سکتا ہے۔ کم از کم 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کرنا چاہیے، لیکن یہ مسنون نہیں ہے۔ کم از کم 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف ہو، اس سے کم جو ہے وہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ جو 5 منٹ کے لیے مسجد میں آتے ہیں نا اور کہتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، میں نے اعتکاف کی سنت کر لی، یہ کوئی اعتکاف نہیں، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، ایسے اعتکاف نہیں ہوتا۔ 15 منٹ آدھا گھنٹہ تو نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، یہ نماز اعتکاف ہے؟ نماز تو فرض ہے، اعتکاف سنت ہے۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے اپنے دنیا کے کام کاج چھوڑ کر، دنیا سے قطع تعلق ہی کر کے اپنا اضافی وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے صرف کر دے، سارا ٹائم اللہ کی عبادت کی لگائے، تو وہ کم از کم 1 رات یا 1 دن، اس کا ثبوت جو ہے وہ شریعت میں ملتا ہے، اس سے کم اعتکاف کا ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا کم از کم اتنا ہے۔ اور سنت اعتکاف وہ 10 دن کا ہی، سنت اعتکاف پورے عشرے کا ہے، یہ 2 دن کا بیٹھ جانا، 3 دن کا بیٹھ جانا ہو جائے گا اعتکاف اس کا، لیکن یہ سنت نہیں ہے، یعنی جتنی اس نے عبادت کی ہے اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن اصل اعتکاف 10 دن کا ہے۔ 20ویں روزے سے جو ہے وہ انسان کو شروع کرنا چاہیے اور آخری رمضان کی رات تک جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، یہ اصل اعتکاف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اس اعتکاف کا بنیادی طریقہ کار یہ ہے کہ انسان 20 رمضان، جیسا کہ آج 20 رمضان ہے، مغرب کی نماز مسجد میں آ کے پڑھے، جس آدمی نے اعتکاف کرنا مغرب کی نماز مسجد میں آ کے پڑھے، پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے باہر نہ نکلے، پھر وہ گھر نہ جائے، کیونکہ رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا، اور اس کے لیے مسنون ہے کہ رات میں وہ خیمے کے اندر داخل نہ ہو، بلکہ مسجد میں عبادت کرے اور رات گزارے، اور صبح کو فجر کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے میں داخل ہو جائے، پھر اپنے خیمے میں داخل ہو جائے اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ 10 راتیں اور 10 دن جو ہے وہ گزارے، تو یہ اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور آخری دن جب تک چاند نظر نہیں آتا عید کا، اس وقت تک وہ اپنے خیمے میں رہے اور اپنی عبادت جو ہے وہ کرتا رہے، اس کا اعتکاف جو ہے وہ جاری ساری رہے گا۔ جب چاند نظر آ جائے وہ اعتکاف ختم کرے اور چلا جائے، یہ سب سے پہلی بنیادی بات ہے۔ دوسری بات، اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں سے قطع تعلق ہی کرنا، دنیا کے کام کاج سے علیحدہ ہو جانا۔ تو اس کا مقصد یہ کب پورا ہوگا؟ خیمہ اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ لوگوں سے انسان کٹ جائے، اپنے خیمے میں رہے، نہ یہ کسی کو دیکھے نہ کوئی اس کو دیکھے، نہ یہ کسی سے بات کرے نہ کوئی اس سے بات کرے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ فرضی نماز کے لیے باہر نکلے، نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے پھر خیمے میں چلا جائے، کوئی اور ضروری کام ہے اس کے لیے باہر نکلے اور پھر چلا جائے۔ مسجد سے بغیر ضرورت کے باہر نکلنا، اس سے نماز اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر چلا جائے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ شدید ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، واش روم مسجد میں نہیں ہے، مسجد سے باہر ہیں، یہ انسان کی شدید ضرورت ہے، اس کے لیے انسان مسجد سے باہر چلا جائے، واش روم کرے اور واپس فوراً آ جائے۔ اور سیر سپاٹے کے لیے، ہوا بدلی کرنے کے لیے پارک ہے، وہاں چلا جائے، ختم نہیں، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ باہر جا کر کھڑا ہو جائے، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ باہر جا کر چائے پینا، سگریٹ پینا، سگریٹ ویسے ہی جائز نہیں ہے، عام دنوں میں بھی جائز نہیں ہے، اعتکاف کی حالت میں تو بالکل جائز نہیں ہے، رمضان میں تو بالکل جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایسے کام کرنے سے انسان کے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا ہے، مسجد سے باہر جانے کو ترک نہیں کر سکتا ہے، وہ کیا 10 دن کا اعتکاف کرے گا؟ تو مسجد میں بیٹھے، اپنے خیموں میں بیٹھے، ضرورت کے تحت خیمے سے باہر نکلے اور پھر فوراً جو ہے وہ خیمے میں چلا جائے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں، کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے، کسی فوت شدہ کی تعزیت کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے، کسی آدمی کا جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے، وگرنہ اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ کام اگر مسجد میں ہو سکتے ہیں تو کر لے، نہیں تو مسجد سے باہر جانے سے اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ عبادت کے بھی وہ کام کرنے ہیں جو مسجد میں کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا مسجد میں رہ کر اس عبادت کا اہتمام کرے، مسجد سے باہر نہ کرے۔ مسجد میں اگر کوئی بیمار آ جاتا ہے اس کو مل لیتا ہے، اس کا حال چال پوچھ لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں جنازہ آ جاتا ہے، وہ جنازے میں شریک ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ مسجد میں کوئی دین کی بات، تبلیغ کی بات کہی جا رہی اس کو سن لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسپیشل درس سننے کے لیے باہر جائے یہ درست نہیں۔ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، اور ایسی مسجد میں ہوتا ہے جہاں پہ جمعہ بھی ہوتا ہو اور نماز بھی ہوتی ہو، تاکہ جمعے کے لیے بھی اور نماز کے لیے بھی انسان کو مسجد سے باہر نہ جانا پڑے۔
عورت کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ کسی صحابی سے اور کسی صحابیہ سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اعتکاف جو ہے وہ اپنے گھر میں کیا۔ یہ فرض نہیں ہے، عورت کا انتظام مسجد میں ہے، وہ کر سکتی ہے تو کر لے، نہیں کر سکتی ہے تو ضروری نہیں، اپنی عبادت گھر میں کرتی رہے، اللہ تعالیٰ وہی قبول کر لے گا۔ لیکن مسجد میں انتظام ہے، مسجد میں آ سکتی ہے تو رہے اور اعتکاف جو کر۔ اسی طریقے سے عورت کے اگر مخصوص ایام شروع ہو جائے اعتکاف میں تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو وہ عدت اعتکاف کے دن اپنے اعتکاف میں ہی گزار سکتی ہے تو گزار لے، نہیں گزارنا چاہتی تو چلی جائے، اعتکاف توڑ کے چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی عدت گھر میں وہ جا کر گزار لے۔ تو گویا کہ مجبوری کی حالت میں انسان اعتکاف چھوڑ کے چلا جائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بیمار آدمی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، روزہ نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا اعتکاف ٹھیک ہے۔ لیکن جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے، ایسے بندے کے اعتکاف کی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز چھوڑ دے، ایسے بندے کے اعتکاف کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو لہٰذا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اعتکاف سنت ہے، یہ چیزیں پہلے ہیں اور اعتکاف بعد میں ہیں۔ اس لیے فرائض کا جو ہے وہ خاص طور پر اہتمام کرے، لوگوں سے جس قدر میل جول کم کر سکتا ہے کم کرے، بات چیت انتہائی ضرورت کے تحت کرے۔ برقع پہننے کی ضرورت نہیں ہے کہ عورت انسان جو ہے وہ چہرے پہ برقع پہن لے، نظر نہیں آنے دینا چاہیے کسی کو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ کپڑا جو ہے وہ اوپر لٹکائے رکھے کہ میں نے دیکھنا نہیں اور نہ مجھے کوئی دیکھے، نہیں، ایسی سختی شریعت نے نہیں کہی۔ شریعت نے کہا بس آپ لوگوں سے میل جول ختم کریں، نماز پڑھیں اور فارغ ہو کے اپنے خیمے میں چلے جائیں، عبادت کریں اور پھر مسجد سے نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، بس اتنا کام۔ موبائل یوز نہ کریں، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو چاہیے موبائل گھر میں چھوڑ کر آئیں۔ مسجد میں موبائل لانے کا کوئی تک نہیں بنتا، کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جب انسان اس کو کھولتا ہے تو انسان قرآن کے علاوہ اور جو مطلوبہ چیزیں ان کے علاوہ بہت ساری چیزیں کھل جاتی، تو انسان فطرت میں ہے وہ دیکھتے دیکھتے اچھا یہ میں میسج چیک کر لوں، اچھا یہ کال آئی تھی میں اس کو کال کر لوں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ اعتکاف کا مطلب ہے کٹ جانا، دنیا والوں سے کٹ کر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لینا، تو موبائل گھر میں چھوڑ دو۔ لیکن اگر کوئی بہت ایمرجنسی ہے تو موبائل رکھیں، سائلنٹ کر کے رکھیں، کوئی خاص کال آئے تو اس کو اٹینڈ کر لیں، وگرنہ عام کال کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں، فیس بک اور واٹس ایپ اور ٹویٹر کھولنے کی ضرورت نہیں، وگرنہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو ان چیزوں کا جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے، تب جا کر یہ اعتکاف جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ اور اعتکاف میں لوگ نفل پڑھ رہے ہوں، تراویح پڑھ رہے ہوں اور معتکف صاحب جو ہے وہ سو رہے ہیں، معتکف صاحب جو ہے گپے پیچھے بیٹھ کر لگا رہے ہیں، ایسے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں۔ عبادت کریں اور خاص طور پہ جو جماعت کے ساتھ عبادت کی جائے اس میں شریک ہو جائیں، یہی افضل ترین عبادت۔ تو لہٰذا یہ عبادت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کریں، تب جا کر یہ اعتکاف اللہ کے دربار میں جو ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ اور اس کا اصل مقصد وہی ہے لیلۃ القدر کا حصول، اور طاق راتوں کی عبادت، تمام راتوں کی عبادت، تو خوب عبادت کریں، پھر جو ہے یہ اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ وگرنہ یہ سیر سپاٹا نہیں ہے، یہ کوئی فنکشن نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے وہ میٹنگ نہیں ہے کہ چلو دوست مل جائیں گے تو مزہ آئے گا، بیٹھ کے گپیں لگائیں گے۔ ایسے اعتکاف کا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں جائے اور گھر میں جا کر ایسی میٹنگیں جو ہے وہ انسان کر لیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، کسی کو کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتا ہے۔ آئیے وقت تھوڑا سا تیسری بات کی طرف آتے ہیں۔ یہ آخری عشرہ، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لوگوں، قرآن مجید اور لیلۃ القدر دونوں بڑی عظیم چیزیں ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت یہ ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا۔ دونوں کی عظمت ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھتے، تو لہٰذا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور بڑی شاندار کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، کائنات کی سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ کتاب ہے۔ اس سے شاندار اور اس سے عظیم کتاب دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس کتاب کے ساتھ محبت کرنا، اس کو پڑھنا، یہ ایک مومن کا، اس کا دل کا جو ہے وہ آخری حصہ ہے، یعنی انسان جس قدر بھی اس سے محبت کر سکتا ہے کرے، یہی اس کا ایمان۔ اس کو پڑھے، یہ ایک مومن کا فریضہ ہے، سنت نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا یہ سنت نہیں ہے، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ فرض ہے۔ صرف اعتکاف والوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ صرف رمضان میں نہیں پڑھنا چاہیے، رمضان کے باہر بھی پڑھنا چاہیے۔ صرف طاق راتوں میں نہیں، عام دنوں میں بھی پڑھنا چاہیے۔ ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے نازل کیا۔
پڑھنے کے لیے نازل کیا، ہر مسلمان کے لیے. یہ خاص نبی کے لیے نہیں ہے، خاص علماء کے لیے نہیں ہے، قاری حضرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. ان کے لیے فرض کر دیا گیا اس کتاب کو پڑھنا، بلکہ پڑھنا فرض نہیں کیا گیا، سمجھنا فرض کیا گیا. اس کتاب کا سمجھنا فرض ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں جہاں پہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے وہاں پہ آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، وہاں پہ یہ بھی معافی مانگیں، یا اللہ آج تک میں تیرے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے. بعض اہل علم نے یہاں تک کہا رمضان میں اپنے اس گناہ کی بھی معافی مانگیں، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے نازل کیا. انسان، میں نے اس دفعہ کتنے قرآن ختم کیے؟ 3 ختم کر لیے، 4 ختم کر لیے، 5 10 ختم کر لی، چلو مان لیا ٹھیک ہے ختم کر لی. کیا آپ کی طبیعت کے اوپر کوئی فرق پڑا ہے؟ آپ نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھتے ہوئے کبھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں؟ کبھی آپ کے جسم کے اوپر کپکپی طاری ہوئی ہے؟ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں کوئی تغیر اور تبدل محسوس کیا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے اور مجھے یہ فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے قرآن پڑھنے سے اجر ملتا ہے، 1 حرف کی 10 نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہیں، لیکن اصل مقصد یہی ہے. اصل مقصد میں نے جو شروع میں آیت پڑھی سورہ زمر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت کتاب اور خوبصورت بات جو ہے اس کو نازل کیا، جو کتاب کی شکل میں ہے، جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں اور جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اس کتاب کے پڑھنے سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھنے سے. کیا میرے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ 4 قرآن ختم کر لیے، پتہ ہی نہیں چلا. میرا کوئی اخلاق چینج ہوا ہے؟ میری کوئی عادت چینج ہوئی ہے قرآن پڑھنے کے بعد؟ اس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ عجیب میسج ہے میرے رب کا کہ اللہ تعالیٰ کا میسج آیا اپنے بندوں کی جانب، اپنی مخلوق کی جانب. وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہمارا محسن ہے، ہر احسان اس نے ہمارے اوپر کیا، ہر چیز ہم کو عطا کی، وہ ہمیں میسج بھیجتا ہے اور ہم میسج جو ہے وہ ویسے رٹی جا رہے، پڑھی جا رہے. یہ ایسی بات ہے کہ کسی ماں کا یا باپ کا میسج آ جائے انگلش میں اور انگلش مجھے آتی نہ ہو، تو میں کسی بولوں مجھے ذرا پڑھا دو ذرا ایک دفعہ، وہ انگلش کے الفاظ جو ہے مجھے پڑھا دے، میں وہ رٹا لگا لوں اور رٹا لگا کے ان کو پڑھتا رہوں. میرے ابو کا میسج آیا، کیا لکھا ہے؟ دا فلاں دا کلاں کدا کدا، اس طرح کے لکھا، بس جملہ پڑھی جاؤ. کیا لکھا ہے کوئی پتہ نہیں. کیا کہا جائے کس آدمی کو؟ یہ پاگل ہے، شاید اس کا دماغ کام نہیں کر رہا. اس کے والد نے، اس کی والدہ نے میسج بھیجا ہے، اس کو پیغام دیا ہے کہ بیٹا میرا یہ پیغام ہے، اس کو یاد رکھ لو، اس کے مطابق یہ کام کرو. وہ کہتا نہیں بس میری ماں نے کہا بس پڑھنا ہے، ویسے کو سمجھنا نہیں ہے. تو اس سے بڑا کوئی انسان پاگل نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کتاب میسج کی شکل میں ہمیں بھیجی ہے. لوگوں اس کو پڑھو، اس کو سمجھو. کتنی آیات ہیں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ قاری صاحب کو؟ یہ پوری مخلوق کو کہا جا رہا ہے جن کی طرف قرآن بھیجا گیا. کتنی آتے ہیں لعلہم یتذکرون، لعلہم یتفکرون، لعلکم تعقلون. لوگوں اس میں سمجھتے کیوں نہیں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اس کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ تم نے اس پہ عمل کرنا ہے. آپ ایک آیت پڑھیں سود والی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے تو سود کھاتا ہے، تو میرے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے. جب انسان اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھے گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی. میں سود لے رہا ہوں اور میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے یہ آیت 10 دفعہ پڑھی ہے، تو میں باز نہیں آ رہا، میرا قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جہاں پہ جھوٹ والوں کا تذکرہ ہے، جہاں پہ جہنم والوں کا تذکرہ ہے، جہاں پہ جنت والوں کا تذکرہ ہے، انسان کے رونگٹے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے. یہ کل قیامت کے دن ہماری شکایت نہ لگ جائے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کہیں رسول یہ شکایت نہ لگا دیں
یا اللہ میرے امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں۔ اس کو پڑھنا چھوڑ دینا جو ہے یہ بھی شکایت کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس کو نہ سمجھنا جو ہے یہ بھی شکایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج امت کی تباہی اور بربادی کا سبب یہی بنیادی ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں اور اوپر اوپر سے گزر جاتا ہے۔ لا یجاوز حناجرہم، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ قرآن پڑھے تو انسان کے حلق سے نیچے اترے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے دل میں اپنے رب کا جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے۔ جس کو یہ ہدایت نہیں ملی، فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس لیے قرآن مجید پڑھنا اور سمجھنا یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے، اور اس میں کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں۔ جو مشکل باتیں ہیں، مشکل چیپٹر ہے، چھوڑ دیں، لیکن جو آسان چیزیں ہیں جس میں اللہ نے کہا اے انسان تو کیوں تکبر کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہے تجھے میں نے حقیر پانی سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے اور گندے خون سے پیدا کیا، تیری حیثیت کیا ہے، تو کیوں تکبر کرتا ہے؟ یہ بات کس کو سمجھ نہیں آتی؟ یہ کوئی مشکل قرآن ہے؟ میں جہنم میں جہنمیوں کو پھینک دوں گا، ان کے چمڑے آگ کی وجہ سے جل جائیں گے، وہ چیخو پکار کریں گے، ہم ان کے چمڑے پھر بدل دیں گے، وہ پھر چیخو پکار کریں گے، جل جائیں گے، پھر ہم چمڑے بدل دیں گے۔ یہ کون سی بات ہے نہ سمجھنے والی؟ یہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ جو اس طرح کی باتیں سمجھ میں آتی ہے اس کو پڑھیے۔ قرآن مجید کا 90% حصہ تقریباً ایسا ہی، ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ کیا ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، یوسف علیہ السلام کا الغرض تمام باتیں بالکل واضح ہیں۔ اس میں کوئی فقاہت کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی مفسر قرآن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان پڑھے تو صحیح۔ میرے پاس تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا کہاں پہ ٹائم ہے؟ دنیا کے لیے میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں، میں انجینئر بن جاتا ہوں، میں پائلٹ بن جاتا ہوں، میں سائنسدان بن جاتا ہوں، مجھے جغرافیہ بڑا آتا ہے، مجھے فزکس جو ہے بڑی آتی ہے، مجھے کیمسٹری بڑی آتی ہے، اور مجھے قرآن نہیں آتا۔ مجھے قرآن کے اندر کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا مجھے نہیں آتا۔ تیری فزکس کا کیا فائدہ، تیری کیمسٹری اور بیالوجی کا کیا فائدہ تجھے؟ یہ تو فن ہے، 2 روپے کما لے گا اور تو مر جائے گا، فزکس بھی ختم ہو جائے گی، تیرے 2 روپے بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ قرآن مجید قرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن مجید تیرے لیے کل گواہی دے گا۔ یا اللہ اس کی بخشش کر دے، یہ مجھے پڑھتا رہا، سمجھتا رہا، اس کے مطابق عمل کرتا رہا، او حجت علیک، یا تیرے خلاف گواہی دینے والا بن جائے گا۔ یا اللہ اس بندے کو برباد کر دے، اس نے مجھے برباد کر دیا، اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، پڑھا تو سمجھا ہی نہیں، اور سمجھ آ گئی تو پھر اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ آج ہماری تباہی اور بربادی کا سبب یہی ہے کہ ہم قرآن سے بہت دور بھاگ چکے ہیں۔ اس کی طرف آئیے، یہ رمضان ہمیں دعوت دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان میں قرآن پڑھتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، تہجد میں پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ وفی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل، آپ روتے، آپ کا جسم اور دل ایسے جوش مارتا جیسے چولہے کے اوپر ہنڈیا جو ہے وہ جوش مارتی۔ ابوبکر صدیق قرآن پڑھتے تو اتنا روتے لوگ جمع ہو جاتے، مشرکین مکہ جمع ہو جاتے، ان کے بچے اور عورتیں جمع ہو جاتے، وہ دیکھتے اس کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا ہماری بھی کیفیت کبھی ایسی ہوئی ہے؟ یہ رمضان کا اور قرآن کا پیغام ہے جو لے کر جائیے اور اس کو فریضہ سمجھیے، خود بھی پڑھیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھائیے، سمجھیے اور سمجھائیے، تھوڑا تھوڑا کر کے سے، ایک دن میں ختم نہیں ہوگا، جتنا ٹائم لگ جائے لگے، لیکن محنت تو کریں، کوشش تو کریں۔ لہٰذا رمضان میں خوب قرآن پڑھیے بھی اور سمجھیے بھی، اور بعد میں بھی جانے کے بعد جو ہے وہ قرآن کو پڑھتے رہیے۔ یہ رمضان کا پیغام ہے اور قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے۔ اللہ کریم کہیں اس کو ہمارے خلاف گواہی دینے والا نہ بنا دے۔ اللہ کریم ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔